بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار، ولعنة الله على أعدائهم الأشرار. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها. عزیزان گرامی، ماہ شعبان المعظم سن 1438 ہجری، اور اس سال میں پھر ہم لوگ انشاءاللہ وقت کے امام کی ولادت کو پورے زور اور شور سے منائیں گے، اور میں آپ سب کو تبریک پیش کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں. خدا ہم سب کو اس ولادت نورانیہ کے حوالے سے جو سعی تمام ہے وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مکمل طریقے سے جو خوشی کا اظہار ایک شیعہ آل محمد کے لیے جشتہ ہے اس کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے گھروں پر محافل رکھنا، منقبت، قصیدہ، تمام کی تمام وہ اشیاء جو خوشی سے تعلق رکھتی ہیں ان کا اہتمام کرنا، چونکہ یہ وقت کا امام ہے. السلام علی البدر التمام، السلام علی معز الاولیاء، السلام علی مذل الاعداء. وقت کا امام، امام زمان، اس کے حوالے سے اگر ہم لوگوں نے کوشش نہ کی، اس ولادت کے حوالے سے اگر ہم نے لوگوں کو نہ بتایا، اپنے بچوں کو نہ بتایا کہ کون سی ہستی ہے، کیسی ہستی ہے، کتنی عظیم ہستی ہے، تو یقیناً یہ تقصیر، یہ کوتاہی قابل بخشش نہیں ہے. ناظرین محترم، اس کلپ کا مقصد یہ ہے کہ چند دنوں بعد جو ولادت کا دن آ رہا ہے اس کو بھرپور طریقے سے منایا جائے. میں تھوڑی سی معلومات اس دن کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کروں گا، اور اس کے بعد جس آیت کو سرنامہ کلام بنایا اس کی تھوڑی سی تشریح بیان کر کے گفتگو کو تمام کروں گا. سن 255 ہجری ماہ شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ کی سحر، رات کے اس وقت سحر میں امام زمانہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی ولادت نورانیہ ہوتی ہے. شہر مقدس سامرہ میں، سامرہ کے مقدس شہر میں یہ ولادت ہوتی ہے. امام حسن عسکری علیہ السلام کا گھر، جہاں پہ آپ سب لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں، اور والدہ ماجدہ حضرت نرجس خاتون سلام اللہ علیہا، یہ دو بابرکت ہستیاں ہیں جن کی آغوش میں وقت کے امام نے قدم رکھا، اور تمام وہ علامات، تمام وہ چیزیں جو دیگر ائمہ کے لیے تھیں کہ آتے ہی سجدہ کرنا، شہادت کی انگلی کو بلند کر کے آسمان کی طرف اشارہ کرنا، تمام وہ علائم امامت ظاہر ہوئے. یہ 255 ہجری میں جب ولادت ہوتی ہے، اس کے بعد سے لے کر تقریباً 5 سال کا عرصہ وہ تھا کہ جب امام حسن عسکری علیہ السلام نے آپ کی پرورش کی، آپ کو پالا، آپ ان کے دامان مبارک میں پروان چڑھے، اور اس 5 سال میں مسلسل لوگوں نے آپ کی زیارت کی. علماء نے جو کتابوں میں نام تحریر کیے، 100 سے زائد افراد نے آپ کی زیارت کا شرف حاصل کیا اسی 5 سال کے عرصے میں. سن 260 ہجری میں 8 ربیع الاول جب شہادت ہوتی ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کی، آپ منصب امامت پر فائز ہوتے ہیں، اور اسی دن سے غیبت صغریٰ کا آغاز ہو جاتا ہے. یہ غیبت صغریٰ، جس میں 4 اپنے نائبین خاص جنہیں نواب اربعہ کہا جاتا ہے، ان کے ذریعے سے لوگوں سے آپ ارتباط میں رہے. اور 329 ہجری میں جب چوتھے نائب خاص کی وفات ہوتی ہے تو اس وقت غیبت کبریٰ کا آغاز ہو جاتا ہے. غیبت صغریٰ کا عرصہ 329 تک اگر آپ حساب کریں 69 سال بنتا ہے. اس 69 سال کو غیبت صغریٰ کا عرصہ کہا جاتا ہے، 260 سے 329 ہجری. اور اس کے بعد سے لے کر آج تک غیبت کبریٰ کا عرصہ جاری و ساری ہے، اور جب تک مشیت الہی کا تقاضا ہوا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. لیکن شیعیان حیدر کرار اس غیبت کبریٰ کے زمانے میں جہاں بہت ساری ذمہ داریوں کو نبھا رہے ہیں اور نبھانا چاہیے وقت کے امام کے حوالے سے، ان ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ میں اور آپ آئیں اور 15 شعبان المعظم کو بڑے پرزور پرشور طریقے سے منائیں، جتنا ہو سکتا ہے. سال بھر کی جمع پونجی میں اگر خرچ کرنی پڑے تو اس دن کے لیے خرچ کریں. نئے کپڑے دلانے ہیں، ہم لوگ عید الفطر پہ دلاتے ہیں، عید الاضحیٰ پہ دلاتے ہیں، دیگر اعیاد پہ دلاتے ہیں. یہ وہ عید ہے جو وقت کے امام کے حوالے سے منسوب ہے. یہ وہ بابرکت دن ہے
اس دن آپ اپنے بچوں کو نئے کپڑے دلائیے، اس دن اچھی تقاریب کا اہتمام کریں، اس دن جو ہے دعوتوں کا سلسلہ ہو، اس دن جو ہے آپ بکرا کاٹیے، اس دن آپ گائے کاٹیے، اس دن پتہ چلے کہ جی کسی وقت کے امام کی ولادت ہوئی ہے۔ وہ لوگ جو اس ولادت کے منکر ہیں، جو لوگ کہتے ہیں ولادت نہیں ہوئی، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید شیعہ لوگوں کے ساتھ یہ بات خاص ہے، اہل تشیع کے ساتھ، کہ وہی اس بات کے قائل ہیں کہ امام کی ولادت ہوئی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ کتاب کشف الاستار میں مرزا حسین نوری طبرسی نے 40 کے قریب علماء اہل سنت کا تذکرہ کیا، جو سب کے سب قائل تھے کہ امام زمانہ کی ولادت ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد محمد رضا طبرسی نے اپنی کتاب الشیعہ والرجعہ کی پہلی جلد میں 22 کے قریب مزید افراد کا ذکر کیا کہ ان سب نے، جو کہ سنی علماء سے بزرگ، کہا کہ امام زمانہ کی ولادت ہوئی ہے، اور دیگر نے آج تک جو ہے بعض علماء قائل ہیں، سنی علماء قائل ہیں کہ امام زمانہ کی ولادت ہوئی۔ تو فقط شیعہ نہیں کہتے، بہت سارے سنی علماء بھی اس بات کے قائل ہیں۔ جہاں تک بات ہے ولادت منانا اور اس پہ جو ہے اس طریقے سے اہتمام کرنا، ظاہر ہے اگر شیعہ نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ وہ شیعہ جن کے بارے میں معصومین نے یہ فرمایا کہ یفرحون لفرحنا، جو ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں، تو یہ سب سے بڑی آل محمد کی خوشی ہے، اور امام حسن عسکری کے گھرانے کی جو خوشی ہے، جو ساری کائنات کے لیے خوشی ہے، اس خوشی کو اگر میں اور آپ نہ منائیں گے تو کون منائے گا؟ لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ میں اور آپ اہتمام خاص کریں 15 شعبان کے حوالے سے۔ اب مختصر سمے بیان اس حوالے سے، جو آیت میں نے سرنامہ کلام پڑھی امام زمانہ کے حوالے سے، اور اسی کی گفتگو کو تمام کروں گا۔ سورہ حدید میں اللہ ارشاد فرما رہے ہیں اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، جان لو کہ اللہ تعالی زمین کو زندہ کرے گا بعد اس کے کہ زمین مر چکی ہوگی۔ کتاب الغیبہ جو کہ شیخ طوسی علیہ الرحمہ کی کتاب ہے، اس میں اپنے سلسلہ سند سے روایت کو نقل کیا ہے ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ ابن عباس فرماتے ہیں اس آیت میں جہاں پہ اللہ یہ کہہ رہے اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، یہاں پر امام زمانہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ مراد ہے، جو کہ زمین کے مرنے کے بعد اسے زندہ کریں گے۔ زمین کے مرنے سے مراد یہ ہے جب زمین میں ظلم اور جور کا رواج ہوگا، جب چاروں طرف زمین ظلم سے بھر چکی ہوگی، تو وقت کا امام آ کر دوبارہ اسے عدل و انصاف سے زندگی عطا کرے گا۔ ایک اور آیت میں سورہ ملک کی جو آیت ہے قل ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، کہہ دو اے رسول ان سے اگر تمہارے لیے باعث حیات جو چیز ہے، جو پانی ہے، اگر وہ زمین میں دھس جائے، زمین کے اندر چلا جائے، کون ہے جو اس پانی کو تمہارے سامنے ظاہر کرے گا؟ کتاب کمال الدین و تمام النعمہ میں شیخ صدوق نے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے اس روایت کو نقل کیا کہ مولانا نے فرمایا یہاں پر مراد پانی سے امام زمانہ کی ذات ہے۔ پانی جس طریقے سے باعث حیات ہوتا ہے، اگر انسان پانی نہ پیے تو پیاس کی وجہ سے مر جائے گا، اسی طریقے سے امام زمانہ صلوات اللہ وسلم علیہ باعث حیات ہے۔ دیکھیے ان دو آیتوں کو اگر ہم لوگ ملائیں تو بہت پیارا رزلٹ سامنے آئے گا۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، سورہ حدید، جان لو کہ اللہ زمین کو مرنے کے بعد زندہ کرے گا۔ زمین کی حیات کس کے ذریعے سے؟ ظاہری طور پر اگر دیکھا جائے زمین کی حیات بھی پانی کے سبب سے ہے۔ دوسری آیت نے کہا کہ وہ پانی کون ہے؟ وہ پانی بھی امام زمانہ صلوات اللہ وسلم علیہ کی ذات ہے۔ تو میں اور آپ اس پانی کو جو کہ باعث حیات ہے، اس پانی کو جو کہ ہماری پیاس کی شدت کو ختم کر سکتا ہے، جو ذکر امام زمان صلوات اللہ وسلم علیہ، اس کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ وقت کا امام اس وقت غریب ہے اور مظلوم ہے۔ میں اور آپ دوسرے مقامات پر اہتمام زیادہ کرتے ہیں، میں اور آپ دوسرے حوالوں سے زیادہ سوچتے ہیں، میری اور آپ کی ذمہ داریاں کہیں اور زیادہ خرچ ہو رہی ہیں۔ ہمارا پورا کا پورا وجود اگر خرچ ہو جائے امام زمان صلوات اللہ وسلم علیہ کی تو وارد ہے، کم نہیں کیا ہم نے کچھ۔ جتنی زندگی ہم لوگ خرچ کر دیں تو کہا جائے گا کہ جی بہت کم کیا آپ نے۔ میں اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے بہت کر دیا، نہیں، بہت کرنے کی تعبیر انتہائی غلط تعبیر ہے۔ جتنا کر لیں کم ہے، جس قدر کر لیں تقصیر کا مرحلہ اپنی جگہ پہ باقی رہے گا، اور ہم لوگ کوتاہی کے زمرے میں شمار ہوتے رہیں گے۔ فلذا ضرورت اس امر کی ہے جس قدر ہو سکتا ہے اہتمام کریں اپنی حیات کا، اہتمام کریں اپنی زندگی کا۔ میری اور آپ کی زندگی کا نام ہے امام زمانہ صلوات اللہ وسلم علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔